قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن سے قبل ہی مودی کا ہنگامی دورہ امریکہ شیڈول دے دیا گیا۔ مودی بھارتی یوم آزادی سے قبل 2 روزہ دورے کے لیے امریکہ روانگی کی تیاری کر رہا ہے۔ خطے میں افغان وار 3 کا ماحول بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، افغان وار 3 جو یقینی طور پر اب ورلڈ وار 3 کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ امریکہ بھارت مل کر پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے اگلی پلاننگ مکمل کر چکے ہیں۔ افغان جنگ ختم نہیں بلکہ تباہ کن جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستان اور چین ہی ہیں۔ لیکن اب کی بار اس جنگ کا ماحول تبدیل ہوگا۔ افغان طالبان اب جنگ افغانستان میں نہیں کشمیر میں لڑیں گے۔ چین اپنے منصوبے کے خلاف امریکی کارروائیوں کا جواب دینے کے لیے بھارت پر حملہ کب اور کیسے کرے گا؟ ممکنہ جنگ کا ماحول کیا بننے جا رہا ہے؟ آئیے انتہائی اہم تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ مودی جا رہا ہے اپنے آقا کے پاس دم ہلاتے ہوئے، کیونکہ بھارت کا مفاد اسی میں ہے کہ افغان طالبان طاقت میں نہ آئیں، کیونکہ اگر افغان طالبان طاقت میں آ گئے تو کشمیر کی فتح یقینی ہو جائے گی، جو مودی کو کسی صورت قبول نہیں۔ اس لیے اب کی بار مودی نے خود افغان میدان جنگ میں اترنے کی تیاری کر لی ہے، جس کی واضح مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسلحے سے بھرے جہاز مودی افغانستان میں پہنچا رہا ہے۔ دوستو، گیم پلان کے مطابق مودی کو بائیڈن نے اقوام متحدہ کے ستمبر میں ہونے والے اجلاس سے قبل ہی طلب کر لیا ہے، جس میں وہ مودی کو افغان وار 3 کا راؤنڈ کھیلنے کے لیے فری ہینڈ دے گا۔ مطلب اب کی بار مودی کو افغان میدان جنگ میں اتارنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، کیونکہ پلاننگ کے تحت افغانستان کو پاکستان اور چین کے لیے جنت نظیر وادی بنا کر نہیں چھوڑنا کہ آئیں اور افغانستان کو معاشی ترقی کے منصوبوں میں شامل کر لیں۔ چین اربوں کی سرمایہ کاری افغانستان میں کرے اور امریکہ کی 20 سالہ محنت پر پانی پھیر کر خود معاشی سپر پاور بن جائے۔ نہیں جناب، ایسا امریکہ نے ہرگز نہیں ہونے دینا۔ کبھی بھی افغانستان کو چین اور پاکستان کے لیے جنت نظیر وادی بنا کر نہیں چھوڑنا۔ اب ہونا پتہ کیا ہے؟ امریکہ نے بھارت کو مکمل سپورٹ کے ساتھ افغانستان میں ڈپلوائے کروانا ہے اور افغانستان میں ہر برے کام کا الزام پاکستان پر لگانا ہے، تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ پاکستان کے اندر اور سرحدوں پر جنگ مسلط کی جائے گی۔ ہر طرف سے حملے پاکستان پر کروانے کی کوششیں امریکہ اور بھارت نے تیز کر دینی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے امریکہ اور بھارت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بدلتی صورتحال کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یقین کریں، جنگ تو ہونی ہے اور اس وقت ہم ہیں بھی حالت جنگ میں۔ کبھی پاکستان کے گیم چینجر منصوبے سی پیک پر حملے، داسو ڈیم میں چینی انجینئرز کی ہلاکتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ حملے بھارت، امریکہ اور افغان انٹیلیجنس کا گٹھ جوڑ ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکے، سرحد پر پاکستان سیکیورٹی فورسز پر حملے، یہ سب کچھ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ امن کی بات کرنے والے پاکستان پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، کیوں عالمی طاقتیں پاکستان کا امن تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ وجہ صرف پاکستان اور چین کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک ہے۔ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ پاکستان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اب معاشی ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کا قصور صرف یہ ہے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا قصور اب صرف یہ ہے پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اب جو بائیڈن مودی کو امریکہ صرف اس لیے بلا رہا ہے کہ اسے افغان وار کی پلاننگ دے سکے، اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر مودی نے افغانستان پر امریکہ کے کہنے پر حملہ کیا تو افغان طالبان مطلب مجاہدین کی وارننگ کے مطابق ہر اس ملک کا برا حشر کر دیں گے جو افغان سرزمین پر حالات خراب کروائے گا۔ ہوگا پتہ کیا؟ مودی افغانستان میں اپنی فورسز اتارے گا، جس کا بدلہ لینے کے لیے افغان مجاہدین کے پاس انتہائی آسان آپشن کشمیر ہے۔ وہ مودی کو ڈسٹرب کرنے اور اس کا دھیان بٹانے کے لیے کشمیر میں ہلہ بول دیں گے، مطلب کشمیر میں ایسا ماحول بنا دیں گے کہ مودی کو لینے کے
دینے پڑ جائیں گے۔ افغانستان پر قبضہ کرتے کرتے مودی کے ہاتھ سے کشمیر بھی پھسل جائے گا اور پھر مبصرین کا کہنا ہے یہیں سے غزوہ ہند کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہ غلطی مودی نے کرنی ہے اور اس غلطی کا خمیازہ پوری بھارتی قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان کے لیے گڑھا کھودنے والا مودی خود ایک ایسے کنویں میں گر جائے گا، ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جس میں سے بھارت کا نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ بھارت امریکہ نے 2 دہائیوں سے افغانستان کو مذموم سازشوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ حامد کرزئی سے لے کر اشرف غنی تک کٹ پتلی حکومتیں مذموم سازشوں میں اس کی اعلی کار اور پشتبان ہیں۔ امریکی مکار یار اور بھارت کی چال بازیاں آج ایک بار پھر افغانوں کو بد امنی کی آگ میں جھونکنے کے قریب ہیں، جس کا ادراک کرتے ہوئے افغان عوام کو اتحاد سے کام لینا ہوگا۔ امریکہ نیٹو نے فوجی انخلا سے قبل سوچ سمجھ کر ہی سیاسی سمجھوتے کی راہ ہموار کرنے سے بے نیازی دکھائی تھی۔ یہ پر اصرار بے نیازی کا مقصد بد امنی کو بڑھاوا دینے کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت آج کل امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ اس لیے یقین قیاس یہی ہے کہ امریکہ نے بھارت کی اما پر ہی افغان فریقین کے مابین سیاسی سمجھوتے سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ ایک ایسی جنگ میں امریکہ نے افغانستان کو دھکیل دیا ہے جہاں سے ان کا نکلنا بھی مشکل ہے۔ افغان قبائل کو آج بھارتی ایجنسیاں پیسہ دے دے کر آپس میں لڑوا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں افغانستان میں موجود بھارتی سفارتکار کے گھر سے اربوں ڈالرز کی کرنسی برآمد ہوئی تھی، جس کا مقصد افغان قبائل کو پیسہ دے کر آپس میں لڑانا ہے۔ آج افغانستان میں خانہ جنگی جیسا ماحول ہے۔ اس کے پیچھے بھارتی اور امریکی ڈالرز کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ لوگ آج افغان عوام کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، افغان طالبان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تاکہ خطے کے حالات خراب رکھے جا سکیں، خانہ جنگی جیسا ماحول بنا رہے ہیں۔ مودی کی امریکہ یاترا بھی اس پلان کا حصہ ہے۔ اب ایک دفعہ پھر بھارتی فورسز افغانستان میں ایکٹیو کی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے ہمسایہ ملک ازبکستان میں اڈے روس کے کہنے پر قائم کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ افغانستان پر بمباری جاری رکھی جائے گی۔ افغانستان میں امن قائم نہ ہو، یہی امریکہ کی سب سے بڑی فتح ہے، جس کا اعلان امریکی صدر بائیڈن اپنی ایک تقریر میں کر چکے ہیں۔ اگلے 1 ماہ میں حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ 200 بڑی عید کے بعد بڑی خانہ جنگی جیسا ماحول بن چکا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔